حکم آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، انسان نیند کی حالت میں جو دیکھتا ہے اس کو خواب کہتے ہیں، اور خواب برحق ہے، انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ متعدد مقامات پہ خوابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو خواب آئی تھی، جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے یہ عرض کی کہ اے میرے والد گرامی، میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کی حقیقت یہی تھی کہ آپ نے جو خواب دیکھا، کیونکہ انبیاء کا خواب جو ہے وہ سچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کبھی خواب میں وحی کرتا ہے تو کبھی بیداری میں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچ ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ جو خواب دیکھی تھی، اس میں جو ستارے دیکھے وہ آپ کے 11 بھائیوں کا تذکرہ تھا، اور جو آپ نے سورج دیکھا وہ آپ کے والد گرامی تھے، اور جو چاند دیکھا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو وہ جو چاند آپ نے دیکھا اس کی تعبیر آپ کی خالہ جان تھی۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی خواب آتے رہے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے خواب ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں سے کلام کرنا چاہتا ہے، کوئی پیغام بھیجنا چاہتا ہے، کوئی وحی کرنا چاہتا ہے، تو اس میں خاص کر لیتا ہے، چاہے تو خواب میں بھیج دے اور چاہے تو بیداری کی حالت میں وحی بھیج دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی تو خواب ہی دیکھی تھی کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو سچ سمجھا، سچ جانا، اور آپ یہ جانتے تھے کہ یہ میرے رب کا مجھے حکم مل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آپ نے اس خواب کی تعبیر کو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، یعنی جو خواب دیکھا تھا، تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ تو انبیاء کرام کے خواب ہیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بھی خواب آئے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، وہ میں نے پی لیا، اتنا سیر ہو کے پیا، حضور فرماتے ہیں میرے یہ ہاتھوں کے ناخنوں میں بھی جیسے خون دودھ اتر آیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور فرماتے ہیں وہ میں نے دودھ تو پی لیا، لیکن جو بچا تو وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے غلاموں، یہ علم تھا جس میں میرے علم سے کچھ حصہ عمر کو بھی دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ خواب سے ہی تھا، یعنی خواب کا انسانی فطرت سے تعلق ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی خواب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جیسے اب اذان ایک بہت خوبصورت فریضہ ہے ہمارے لیے جو ہم ادا کرتے ہیں، نماز، تو نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، اب اذان کیسے بتائی گئی؟ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، پہلے جو غیر مذاہب تھے، غیر مسلم مذاہب تھے، وہ اپنی مرضی کی چیزوں سے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بے شمار مشورے دیے، تو کسی کا مشورہ یہ تھا کہ آگ جلا دی جائے، کسی کا کچھ مشورہ تھا، کسی کا کچھ تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو خواب میں کچھ الفاظ سکھائے گئے، بتائے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے
کہ آپ کو القاء ہوئے اور آپ نے وہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بس یہی ہمارا اعلان ہوگا نماز کا، اور یہی ہماری اذان ہوگی اور یہی طریقہ ہوگا۔ اگر خواب کا انسانی فطرت سے تعلق نہ ہو، خواب کا اگر اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہ ہو، تو پھر آپ بتائیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اذان خواب میں بتائی گئی۔ تو اس لیے خواب پہ یقین رکھنا چاہیے، لیکن خواب کون سا ٹھیک ہوتا ہے اور کون سا ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی جو وضاحت بہت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ خواب ایک تو ہے جو بندہ سوچتا رہے سارا دن، اور اس کی جو سوچ ہے اور اس کی سوچ کو ہی رات کو خواب میں، یعنی اپنی سوچ کو ہی دیکھتا ہے، یا جو دن میں سارا دن بندہ معاملات طے کرتا رہتا ہے تو اسی کو اگر وہ دیکھتا رہتا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور فرمایا جو خواب بندے کو شیطانی عمل ہو خواب میں، یا کوئی ایسی ڈرونی کوئی بھیانک چیز نظر آئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس خواب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تعبیر ہے۔ لوگ ایسے ڈراتے رہتے ہیں جی آپ کو وہ خواب آیا تو پھر آپ کے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے، اور آپ کو خواب یہ آیا تو پھر آپ کے ساتھ تو ایسے ہونے والا ہے۔ اس طرح کے خواب کی اسلام میں کوئی نہ گنجائش ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو خواب میں کوئی ایسی شیطانی وسوسہ ہو، کوئی شیطانی شکل نظر آتی ہے، کوئی شیطانی عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی وہ اٹھے اپنی بائیں طرف تھوک دے اور وہ اللہ سے پناہ مانگے، اس خواب کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات فرمایا کچھ چیزیں خواب میں بندے کے جو کام چل رہے ہوتے ہیں یا اس کے آنے والا جو وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں بشارت دی جاتی ہے، یہ خواب مبارک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ بشارت ملتی ہے۔ یا جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک خواب میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ ہے۔ جب بندہ کوئی کام کرنا چاہے تو اس پہ ایک الگ سے ہم اس موضوع پہ الگ سے ایک ویڈیو بھی بنائیں گے اور ایک پیغام بھی جاری کریں گے اور درس بھی دیں گے۔ میں مختصر عرض کر دوں کہ جب بندہ جو استخارہ کرتا ہے اصل میں وہ مشورہ ہی ہوتا ہے، بندہ وہ حاجت کے نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا یا میری صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ وہ بندہ جب خواب دیکھتا ہے، خواب میں اشارہ مل جاتا ہے، اگر وہ اس میں سبزہ دیکھے، سفید پانی، سفید صاف پانی دیکھے، صاف آسمان دیکھے، تو اس کو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ تیرے معاملات میں تجھے مدد ملنے والی ہے، یہ تیرے لیے کام بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں وہ گندا پانی یا لالگی یا خون وغیرہ دیکھتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز دیکھتا ہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تیرا کام تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ہر خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوتی، اور ہر خواب بھی برا خواب نہیں ہوتا، اور ہر خواب اچھا خواب بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں خواب آئے تو پھر کسی رازدان کو بتاؤ، کسی ایسے بندے کو بتاؤ جو خواب کو جانتا ہو، جس کو خواب کی تعبیر کا پتہ ہو۔ ایسے نہیں ہر بندے کو آپ بیان کرتے پھریں اور وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے، یا کسی ایسے بندے کو آپ بتا دیں وہ آپ کے اعتقاد، آپ کے یقین اور ایمان پہ حملہ کر دے اور وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی تعبیر بتا کے آپ کو پریشان کر دے، تو ایسے شخص کو خواب بتانا بھی نہیں چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا، اور بے شمار ایسے خواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش بھی کیے گئے، تو جس میں کوئی شیطانی عمل ہوتا، کوئی ایسا شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ڈالنے والی بات ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی ہر خواب کی ہمیں تعبیر بھی پوچھنے کے لیے نہیں بیٹھ جانا چاہیے یا پریشان ہو جانا چاہیے۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک ہوتا ہے بس اسی خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس خواب کی ہی تعبیر بتانی چاہیے۔ باقی علماء کی یہ ڈیوٹی ہے
یا ایسا شخص جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہو، پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نشاندہی کر سکتا ہے، تاکہ بندہ اگر کسی مشکل میں پھنس جائے گا یا اس کے خواب میں کوئی ایسا اشارہ مل رہا ہے تو وہ خوابوں کی تعبیر جاننے والا شخص اس کو بتا دے کہ یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جس کو مجھے خواب میں میرا دیدار ہو تو وہ یہ یقین مان لے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو خواب میں رب تعالیٰ کا دیدار ہو وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام کا اگر دیدار ہو تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے دین اسلام پر پختگی اور مل گئی ہے، مضبوطی مل رہی ہے، میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین کی اگر خواب میں زیارت ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو اپنا قریبی بنا لیا ہے، مقرب بن چکا ہے اور اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔